ستون تو آپ سے بھی بدبو آنی چاہیے، کیونکہ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں پردہ ہی رکھا ہوا ہے. وہ بدبو کی وجہ ان کی پاکی نہ کرنا ہوتا ہے. پاکی کریں تو آپ دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہیں آئے گی بدبو. کرسچنز میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، جوز میں بھی ہیں جو کرتے ہیں. تو یہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور ناخنوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ 40 دن میں ایک دفعہ تو لازمی کرنا ہے. ویسے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ کرنے چاہیے. مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل ہر مسلمان پہ، مرد و عورت کے اوپر، مسلم کے اوپر، اس میں مسلم کے الفاظ ہیں سر، بریلوی دیوبندی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں، شیعہ نہیں، یہ واجب ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں کہ ہفتے میں کسی ایک دن کریں، جمعے کا دن ہو تو زیادہ بہتر ہے. جس میں الفاظ ہیں جس میں وہ اپنے جسم کی صفائی کرے. صفائی میں صرف میل اتارنا نہیں ہے، یہ غیر ضروری بالوں کو بھی صفائی کہا جاتا ہے. یہ عربی لنگوسٹک میں محاورتاً بات یوز ہوتی ہے. جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے عقیقہ کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو. اور ترمذی ابو داؤد میں وہ گندگی کیا ہے؟ اس کے بال ریموو کرنے ہیں آپ نے، جس میں کہتے ہیں چانڈ لوانا. اور وہ فرمایا گیا 7ویں دن عقیقہ کرو، ترمذی ابو داؤد میں، اس کا نام رکھو اور اس سے گندگی دور کرو، اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو. تو یہ ان جگہوں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ران کے جو جوڑ ہیں وہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، جس کو آپ یعنی تھائی کہہ لیں. تو تھائی پوری کے بال ریموو نہیں کرنے ہوتے، صرف اتنے حصے کے جو شرمگاہ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یعنی بعض لوگ بالکل ناف کے عین نیچے سے بال صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیر ناف ہے. وہ زیر ناف اس لیے کہا جاتا ہے وہ ناف کے تو نیچے ہی ہے نا، عین زیر ناف لفظ نہیں ہے وہ. تو ان کی ظاہر ہے ان کو کوآرڈینیٹس ڈیفائن کرنے کے لیے زیر ناف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ تو ہم بغلوں کے نیچے جو کہتے ہیں بغلے تو یہ یہاں تک تو نہیں ریموو کرنے، وہ یہی والے ہیں، ٹھیک ہے. اینٹی وینم بھی ہو گیا. تو زیر ناف سے مراد ہے کہ جتنے حصے میں یعنی شرمگاہ ٹچ کرتی ہے، چاہے وہ ران والا حصہ ہو یا اوپر والا. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ پیٹ کا جو جوڑ ہے نچلے دھڑ کے ساتھ، جہاں پہ پیٹ ختم ہوتا ہے نا، وہ ناف سے تھوڑا نیچے جا کے ختم ہوتا ہے، اس کے بعد سے جو حصہ ہے نا وہ آپ نے بال صاف کرنے شروع کرنے ہیں. شرمگاہ کے اوپر جتنے بال ہیں، دائیں بائیں جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ کرتا ہے یعنی وہ جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے وہ، حتیٰ کہ جو بڑے استنجا کرنے کی جگہ ہے وہاں تک. پیٹھ وغیرہ کے بال ریموو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اتنے پورشن کے. تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اچھا ہو گیا اس کو میں نے کلیئر کر دیا. اب آ جائیں وہ اس کے پچھلے پورشن کی طرف، اس سے جو پہلے والا پورشن تھا. سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کا آپ نے حوالہ دیا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے وہ جانوروں کے کان چیریں گے. اس کے تحت جو بھی تخلیق کو بدلتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو خصی نہیں کر سکتا، حرام کا مرتکب ہے. کوئی عورت ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتی وہ مردوں کی طرح دکھے، حرام کی مرتکب ہوگی. بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں. مرد کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی دی ہے، اب داڑھی کو مڈانا قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کے تحت عورتوں کی مشابہت بھی ہے اور تخلیق کو بدلنا ہے، کیونکہ عورت کی داڑھی نہیں اگی ہوئی، الٹا اس کی اگا ہے تو اس نے ریموو کرنی ہے تاکہ مردوں سے مشابہت نہ بنے. اس لیے کم از کم اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، جس طرح آپ کی ہے یا شاید افریدی صاحب کی ہے، عامر لیاقت والی نہیں. تو وہ داڑھی جو ہے وہ آپ کو حرام کی کیٹیگری سے باہر نکال دے گی. آپ رکھیں، عورتوں سے مشابہت آپ کی نہیں ہوگی. اور مونچھیں رکھنے سے نہیں، بات کہتے ہیں مونچھیں بھی رکھ لی تو ہو جائے گی، وہ اتنے حصے میں ہوگی، ادھر پھر زنانیاں لئی کام رہے گا. پورے چہرے سے مشابہت دور کرنی ہے نا. تو وہ تخلیق بدلنا نہیں ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچر میں ایسی رکھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام کے طور پر نبیوں کے ذریعے فطرت کے طور پہ تعلیم کی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ ختنے سمیت بھی پیدا ہو سکتے تھے نا، بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شرعی فریضہ رکھنے کے لیے اسی طریقے سے آپ کو پیدا کیا. دیکھیں یہ ختنے والا تو معاملہ ہی چھوٹا ہے، باقی ہر چیز پرفیکٹ ہو کے نکل. کان کسی کاٹنے پڑتے ہیں پیدائش کے بعد، ناک کو چھوٹا بڑا کرنا پڑے یہ تو مصیبت پڑ جاتی. ختنہ ہی صرف کروانا پڑتا ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دینی فریضے کے طور پہ رکھا. اللہ چاہتا تو کئی لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو نیچرلی پیدا ہوتے ہیں, ان کے خطرہ ہوا ہوتا ہے, وہ آپ اس کو کرامت بنا رہے ہوتے ہیں, وہ کافروں کے گھر بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے کسی کا 6 انگلیاں لگی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں بڑا بزرگ ہے, وہ کوئی بغیر پیدا ہو گیا. اس طرح نہیں ہوتا, تو وہ نیچرل ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ. تو نبیوں کے ذریعے اللہ نے وہ فطرت کی چیزیں بتا دی. داڑھی مڈانا فطرت کو بگاڑنا ہے, لیکن ختنہ کرنا اگرچہ ہماری تخلیق میں بگاڑ ہے, لیکن وہ فطرت اس لیے ہے کہ وہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے تعلیم فرمائی کہ میں نے خود یہ چیز رکھی ہے. ورنہ تو کل کو کوئی شخص کہے گا جی مجھے رفع حاجت ہوتی ہے تو اس کے بعد مجھے جسم دھونے کی ضرورت نہیں ہے, تو نیچرل پروسیس ہے. تو ہم رفع حاجت کے بعد کو کافر بھی ہے, وہ بھی ٹیشو پیپر کے ذریعے صفائی کرتا ہے نا, اسے فطرت تو نہیں سمجھ رہا ہوتا, اس کی صفائی کرنا فطرت ہے. اس طرح یہ کرنا یہ فطرت اس لیے ہے کہ جو لوگ خطرے نہیں کرواتے ہیں وہاں پہ کھال کے اندر میل جم جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے. وہاں پہ پسینہ جمع ہی رہتا ہے, میل جمع ہی رہتی ہے, اس سے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے کھال. باقی عورتوں کا خطرہ کوئی نہیں, وہ دودھ والی روایت جعلی ہے, وہ جو آپ کے انڈیا کے ایک مولانا صاحب کی بڑی وہ کچھ ویڈیوز اس طرح کی چڑھی ہیں عورتوں کے خطرے والے, تو میری اس کی میں اب نام نہیں لیتا, جو کوئی شریف آدمی ہے, وہ چند شرفاء میں سے جس نے میرے خلاف کوئی کلپ نہیں بنایا, لیکن جہاں اس نے غلطی کی ہے میں نے اس کو ہائی لائٹ کی ہے. ایڈوکیٹ فیض سید صاحب حفظہ اللہ تعالی. تو عورتوں کے خطرے پہ میرا کلپ ہے, میں نے ان کو جواب دیا کہ وہ روایتی جعلی ہے. خود ابو داؤد نے لکھا ہے وہ جعلی روایت ہے, آپ عورتوں کے خطرے کرواتے پھر رہے ہیں, تو وہ نہیں ہے.